ممنوعہ فنڈنگ کے کیس سے متعلق آج فیصلہ سنایا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنایا اور اس فیصلے میں یہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بیرون ملک سے ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی تھی۔ اس فیصلے سے پہلے آج یہاں پر اسلام آباد میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے اور ایک بھاری نفری تھی پولیس کی اور پیراملٹری فورسز کی جو الیکشن کمیشن کو آنے والے راستوں پر تعینات تھی، جبکہ راستے بھی مختلف مقامات پر بلاک کیے گئے تھے۔ لیکن اس فیصلے میں آج کیا کہا گیا اور اس الیکشن کمیشن کے اندر کیا ماحول تھا، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھی شہزاد ملک موجود ہیں۔ شہزاد، آج آپ نے اس کیس کو ایک تو فالو بھی کیا اور آپ آج وہاں بھی موجود تھے۔ سب سے پہلے تو بتائیں کہ فیصلہ ہے کیا؟ دیکھیے، ایک تو یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے اور جو ریکارڈ اسٹیٹ بینک کی طرف سے آیا تھا، سیکورٹی کمیٹی نے ابھی الیکشن کمیشن کو جو رپورٹ دی، اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ لی ہے۔ اور اس میں انہوں نے امریکہ کا بھی حوالہ دیا۔ امریکہ میں جو انڈین ایک بزنس وومن ہے، اس کا بھی انہوں نے نام لیا، عارف نقوی کا نام لیا، پھر کوئی ایک UAE کا بھی نام لیا، اور وہاں سے آسٹریلیا میں بھی انہوں نے فارن فنڈنگ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے اس کا بھی ثبوت انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس ہے، اور اس نے ڈینائی بھی نہیں کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ لی ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے۔ کچھ انہوں نے کہا کہ 13 اکاؤنٹ جو تھے اور جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ سے وہ چھپائے گئے، جبکہ وہ اکاؤنٹ جو تھے وہ PTI کی قیادت اور جو دیگر عہدیداران ہیں وہ چلا رہے تھے۔ اس کے علاوہ 16 اکاؤنٹس کا ایک اور ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ سے، بلکہ بیرون ملک سے جو ممنوعہ فنڈنگ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ فیصلہ متفقہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو عدالت اس میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جو ڈکلریشن پارٹی ہیڈ کی طرف سے 2008، 2009 اور 2012، 2013 میں جو دیے گئے تھے اس میں بہت سی بے قاعدگیاں ہیں، اور اس پر انہوں نے نوٹس یہ بھی جاری کیا ہے کہ کیوں نہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے اس میں جو فنڈز آئے ہیں، اور درخواست گزار اکبر ایس بابر جو ہیں جو کہ ڈسگرنٹڈ تھے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ 2 ارب سے زیادہ رقم جو ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ سے اس PTI کے اکاؤنٹ میں آئی ہے۔ بالکل، اور اس کیس کی جو فیصلہ ہے اس کو ہم دیکھ رہے تھے، اور اس میں متعدد بار ECP نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو لاز ہیں ان کی وائلیشن ہوئی ہے، کہیں پر فیکٹس کو چھپایا گیا ہے۔ 34 فارن نیشنلز کے اکاؤنٹس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ 351 فارن کمپنیز ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے جہاں سے PTI فنڈنگ وصول کرتی رہی ہے۔ ایک بڑی کلیئر قسم کی وائلیشن نظر آتی ہے جو ہم فیصلہ آج کا دیکھتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ بھی کہا ایک ڈکلیریشن جو ہے وہ اس میں باقاعدگیاں تھیں جو کہ عمران خان کی جانب سے جمع کروائی گئی تھی۔ تو ابھی یہ فیصلہ آیا ہے PTI کے ایز اے پارٹی کے خلاف بھی، اور کچھ عمران خان بھی اس میں کہیں نظر آ رہے ہیں، تو اس کے کیا نقصانات کیا ہوں گے، پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں پارٹی کے لیے بھی اور پارٹی ہیڈ کے لیے بھی، اور لیگل کیا امپلیکیشنز ہیں؟ پارٹی ہیڈ کے لیے تو ایک بہت زیادہ، خاص طور پر PTI کے لیے تو بہت زیادہ ایک نقصان دہ ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ دوسری جماعت ہے جس پہ ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ایک نیشنل عوامی پارٹی تھی، نیب تھی، اس کو بین کیا گیا تھا۔ ان کو ابھی نوٹس ہوا ہے کہ اس میں جواب دیں کہ کیوں نہ اس کو کنفسکیٹ کیا جائے۔ اگر وہ سیٹسفائی نہیں کرتے فنڈس کو کنفسکیٹ کیا جائے، اس کے بعد پروسیڈنگ جو ہے وہ آگے جو انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ میں لے کے جائے گی۔ ابھی ان کے پاس جو فورم ہیں وہ 2 ہیں، یا تو ہائی کورٹ جائیں گے یا سپریم کورٹ جائیں گے۔ ابھی اس سے جو PTI کے جو جہاں پر عہدیداران تھے ان سے بات ہوئی، فاروق حبیب سے، تو انہوں نے کہا جناب یہ ہم تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بقول ان کے کہ ہمارے خلاف فیصلہ نہیں آیا لیکن ہم پھر بھی کورٹ میں جائیں گے۔ پھر میں نے پوچھا جب آپ کے خلاف فیصلہ نہیں ہے تو پھر کورٹ میں کیا لینے جائیں گے؟ پھر وہی چیز کا متنازع ہو گیا، یہ ہوا۔ البتہ یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے PTI کو اس کا کافی نقصان ہوا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کیونکہ عمران خان کا ذکر ہے فیصلے میں، اور ان کی طرف سے ڈکلیریشن جو کی گئی اس میں باقاعدگی ہے، تو وہ کہاں پہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے دوران یہ کہیں وہ صادق اور امین اور اس طرح کی کلازز کو تو نہیں ٹچ کر رہا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے جی، کیوں نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر یہ اس میں فال گیا تو پھر وہ 63(1)(f) میں جائے گا کہ انہوں نے ڈکلیریشن غلط دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کو اسی چکر میں نکالا گیا کہ انہوں نے جو اپنے بیٹے کی کمپنی تھی اس سے تنخواہ کیوں نہیں، لہٰذا انہوں نے اس کو اپنے جو گوشوارے ہیں اس میں ظاہر نہیں کیا۔ تو اس سے لگ یہی رہا ہے کہ اگر وہ بھی اس کو کرتے ہیں تو پھر یہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف معاملہ جائے گا، اور اگر وہ اس میں تاخیر ہوتی ہے تو اسپیکر کے پاس بھی اختیار ہے کہ اگر کسی بھی رکن قومی اسمبلی کا، کیونکہ ابھی ان کا وہ استعفیٰ تو منظور نہیں ہوا، ابھی تک وہ رکن قومی اسمبلی ہیں، تو اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے بھی یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجا جا سکتا ہے۔ تو ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی خاص طور پہ پولیٹیکل ڈیمیجز اس میں ایکسپیکٹڈ ہیں PTI کے لیے۔ یہاں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو بار بار ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ممنوع بیرون ممالک سے ممنوعہ فنڈنگ،
یہ بیرون ممالک سے فنڈنگ کیا ہے اور پھر ممنوع فنڈنگ ہے کیا، اگر یہ آپ تھوڑا سا دیکھیں جی، بیرون ممالک میں جو پاکستانی بھی ہیں نا، جن کے پاس ڈیو نیشنلٹی ہے، وہ اگر کسی بھی پارٹی کو فنڈز دیتے ہیں تو وہ اس میں فال نہیں کرتا، کیونکہ وہ ان کا چونکہ ملک کے ساتھ کوئی رابطہ ہے. اگر کوئی پاکستانی یہ پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ کے جو ملک ہے اس کو اپنا لے اور وہ کسی سیاسی جماعت کو کرے تو وہ ممنوع فنڈنگ میں بھی وہ فال کرتی ہے. اس کے علاوہ جو غیر ملکی یعنی انڈین، یو کے نیشنل یا یو ایس نیشنل یا کسی اور بھی ملک کا کوئی بھی بندہ جو کہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو فنڈز دے تو وہ پروہیبٹڈ ہے. اور جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ سن 2002 ہے اس میں اس کو باقاعدہ طور پر ممنوع قرار دیا گیا. تھینک یو ویری مچ. شہزاد ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، اور شہزاد ملک یہ بتا رہے تھے کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس کے پی ٹی آئی کے لیے لیگل امپلیکیشنز کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. یہاں جو پی ٹی آئی کے عہدیداران موجود تھے، فواد چودھری یہاں پر موجود تھے، دیگر لوگ تھے، ان سب نے یہاں پر کھڑے ہو کر تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ مطمئن ہیں فیصلے سے، اور جو تھوڑے بہت ان کے تحفظات ہیں ان کے لیے وہ عدالت جائیں گے. لیکن پی ٹی آئی اب آگے کیا راستہ اختیار کرتی ہے یہ اب کچھ دنوں میں ہی واضح ہو جائے گا.